بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح ثابت شدہ احادیث شریفہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد ہونے اور اثر کرنے کی خبر دی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش آئی ہے؟ اسما بنت امیس نے جواب دیا جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان پر دم کرو۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان پر دم کرو۔ باحوالہ صحیح مسلم، دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد یعنی کہ جادو، اسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور اسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کے سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح ڈاکٹر، نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا اسیب وغیرہ کے ہونے کا اثر ہو سکتا ہے۔ اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہم ایسی خوفناک بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر ایک کلمہ گو بھائی اور بہن کو اس سے اور ہر شے سے محفوظ رکھے۔ جب نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر انداز ہونے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربوں سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تصحیح رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بعض اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا۔
ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی طاری ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے کی اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچا جانا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی یا مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دبوں کا ظاہر ہونا۔ نمبر 16، جسم میں حرارت محسوس ہونا۔ نمبر 17، جسم میں بہت کمزوری۔ نمبر 18، کھانے کی رغبت نہ ہونا۔ نمبر 19، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو تلاوت سننے کی حالت کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی معروف طبی اور مادی سبب کے بغیر وہ کام کرنے سے عاجز ہو جانا جس کام کو وہ شخص اچھی طرح سے کرتا تھا یا شوق سے کرتا تھا۔ کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نظر کا شکار ہونے والے کے جسم و جان سے نہیں ہوتا، مثلاً کسی مادی اور ظاہری سبب کے بغیر اس کا کاروبار، نوکری، مال و متاع، خاندان وغیرہ میں نقصان ہوتے رہنا۔ پرہیز علاج سے بہتر۔ نظر لگنے سے بچنے کے لیے آئین اور معائن، یعنی جس کی نظر لگتی ہے اور جسے نظر لگتی ہے، دونوں کو ہی اس شر سے بچاؤ کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے برکت کی دعا کرنا واجب ہے۔ بالخصوص آئین پر نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی چیز یا شخصیت کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر رضامندی کا اظہار کریں اور اس چیز یا شخصیت کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اس سے ایک تو ہمارے دلوں میں سے حسد صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا اس چیز یا شخصیت کو ہماری نظر نہیں لگتی۔ اس حکم پر عمل کرنا یوں تو سبھی مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن وہ لوگ جن کی نظر لگتی ہے ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ ان کی بری نظر اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے حسد یا حسرت زدہ پسندگی کا کسی پر کوئی برا اثر نہ ہو اور کسی کو کوئی نقصان ہونے کا سبب نہ بننے پائیں اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے حسد کا بھی علاج ہو۔ برکت کی دعا کرنے کے واجب ہونے کی دلیل، ایک دفعہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے کہ ان کے پاس سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ میں نے ایسی خوبصورت جلد آج سے پہلے نہیں دیکھی، یہ تو اپنی چادر میں چھپی ہوئی کسی کواری کی جلد سے بھی اچھی ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ سہل ہوش نہیں کر رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ کسی کو اس نظر لگانے کا مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ عامر بن ربیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، کس بات پر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنا کسی مسلمان بھائی میں کچھ ایسا دیکھے جو اسے پسند آئے تو دیکھنے والا اپنے اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے اور انہیں حکم دیا کہ اس کے لیے وضو کرو، غسل کرو، تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اپنے دونوں گھٹنوں اور اپنی کمر سے نیچے کے حصے کو دھویا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو پہلوؤں سے دھویا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ پانی سہل پر ڈال دیا جائے
یعنی وضو اور دہائی میں استعمال کیے جانے والا جو پانی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے چھو کر نیچے آیا، اس پانی کو سہل کے سر کی پچھلی طرف سے ان پر ڈالا جائے تو سہل لوگوں کے ساتھ اس طرح واپس گئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سنن ابن ماجہ۔ نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے کئی طریقے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، ماؤس 3 اور درج ذیل دعا پڑھیں۔ نمبر 2، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے۔ ترجمہ: اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے۔ ترجمہ: اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کو نظر لگی ہے اسے وضو کرایا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔